آج ہم بات کریں گے حضرت دانیال علیہ السلام کی، ایک ایسا نام جو بہت سے لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہے، لیکن اسلامی روایت میں ان کی کہانی ایک ایسا رخ اختیار کرتی ہے جس کا شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ نہ ہو۔ تو آئیے تاریخ اور ایمان کے اس دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ اچھا، حضرت دانیال کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ بالکل، شیروں کے کچھار والی کہانی ہے نا؟ ایک نیک انسان جسے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ معجزانہ طور پر بچ نکلتے ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے۔ لیکن یہیں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوئسٹ ہے۔ اتنی اہم اور قابل احترام شخصیت ہونے کے باوجود جانتے ہیں کیا حضرت دانیال کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا؟ جی ہاں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کا اتنا بلند مقام آخر بنا کیسے؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھانے والے ہیں۔ تو چلیں اس تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلامی روایت حضرت دانیال کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا انہیں ایک نبی مانا جاتا ہے، ایک ولی، یا کچھ اور؟ اور سب سے بڑا سوال، مرکزی مقدس کتاب میں ذکر کے بغیر یہ مرتبہ قائم کیسے ہوا؟ تو ظاہر ہے سب کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ اگر ان کا ذکر قرآن میں نہیں تو پھر یہ تمام عقائد اور کہانیاں یہ آئیں کہاں سے؟ آخر ان کی بنیاد کیا ہے؟ چلیں اب ذرا ان ذرائع کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس خلا کو پر کیا ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم اصطلاح کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے اسرائیلیات۔ اب یہ اسرائیلیات کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں یہ وہ کہانیاں یا روایات ہیں جو اسلامی ادب میں یہودی یا عیسائی روایات سے آئی ہیں۔ مطلب اسلام سے پہلے کی جو ابراہیمی روایات ہیں نا، یہ وہاں سے لی گئی ہیں۔ اور سنی اسلامی روایات میں حضرت دانیال کے بارے میں جو بہت سی کہانیاں ملتی ہیں، ان کا ایک بڑا ذریعہ یہی اسرائیلیات۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر بھی حضرت دانیال کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، جیسے کہ شیعہ اسلام میں تو بالکل واضح طور پر انہیں ایک نبی مانا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ شیعہ اماموں کی احادیث۔ دوسری طرف اگر ہم سنی روایت کو دیکھیں تو وہاں انہیں نبی یا پھر ایک بہت نیک ولی سمجھا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے بات کی اس کی معلومات زیادہ تر اسرائیلیات سے آتی ہیں، اور ہاں کچھ ایسی آراء بھی ہیں جو انہیں ایک بہت دانا اور نیک انسان کے طور پر دیکھتی ہیں۔ اب شیعہ نقطہ نظر کو مزید پختہ کرنے کے لیے چھٹے امام جعفر الصادق کا یہ قول دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے، اور وہ تھے جنہیں اللہ نے خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی۔ وہ سچے دانا تھے۔ تو اس سے نہ صرف ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ ان کی ایک خاص صفت کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، جو اللہ کی طرف سے ایک خاص عطیہ تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ان کے مرتبے کی بات، لیکن ان کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ انسان کیسے تھے؟ اس کا جواب ہمیں ان کہانیوں سے ملتا ہے جو اسلامی روایت میں نسل در نسل سفر کرتی آ رہی ہیں، ایسی کہانیاں جو ان کی حکمت اور ان کے پختہ ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی کہانیاں جانی پہچانی لگیں گی، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے بائبل پڑھی ہے، جیسے بخت نصر کے دربار میں ان کی خدمات، اس کے خوابوں کی وہ حیرت انگیز تعبیر، اور ہاں وہ شیروں کے کچھار والا مشہور زمانہ واقعہ۔ یہ سب واقعات اسلامی روایات کا بھی اہم حصہ ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ابراہیمی مذاہب کا ورثہ کتنا مشترک ہے۔ لیکن ایک کہانی ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف مسلم تحریروں میں ملتی ہے، یہ کہیں اور نہیں پائی جاتی، اور یہ کہانی حضرت دانیال کے ایمان اور اللہ پر ان کے بھروسے کی گہرائی کو ایک ایسے انداز میں بیان کرتی ہے نا کہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ تو ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک طرف بابورے میں حضرت دانیال ایک گڑھے میں قید ہیں شیروں کے ساتھ، اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور یروشلم میں اللہ کے ایک اور نبی حضرت یرمیاہ علیہ السلام ہیں۔ فاصلہ اتنا کہ اس زمانے میں تو رابطے کا تصور بھی محال تھا۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ حضرت یرمیاہ کو حکم دیتا ہے دانیال کے لیے کھانا اور پانی تیار کرو۔ اب حضرت یرمیاہ کا جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، میں یروشلم میں ہوں اور دانیال بابل میں۔ یہ ایک بالکل فطری انسانی رد عمل تھا، ہے نا؟ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ اور پھر وہ ہوتا ہے جسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت اور فاصلے کی ساری حدیں مٹا دیتا ہے۔
ایک لمحے میں حضرت یرمیہ کھانے سمیت خود کو دانیال کے گڑھے کے کنارے پر پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیا ہی شاندار مظاہرہ تھا۔ لیکن اب جو ہونے والا ہے نا، وہ اس کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جب حضرت دانیال اپنے سامنے حضرت یرمیہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے جو پہلا سوال نکلتا ہے وہ بھوک پیاس کا نہیں ہوتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تو میرے رب نے مجھے یاد رکھا؟ ذرا سوچئے، اس ایک سوال میں ایمان کی کیسی گہرائی ہے، اپنے رب سے محبت کی کیسی انتہا ہے۔ اور پھر حضرت دانیال کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولا، اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اسے پکارنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ صرف شکریہ کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کا ایک ایسا اعلان تھا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ لیکن بات صرف کہانیوں اور کتابوں پر ختم نہیں ہوتی۔ حضرت دانیال کی میراث کا ایک ٹھوس، حقیقی ثبوت آج بھی دنیا میں موجود ہے، ایک ایسی نشانی جو صدیوں سے قائم ہے۔ تو ہوا یوں کہ جب مسلمانوں نے فارس کے شہر تستر کو فتح کیا تو وہاں انہیں ایک تابوت ملا، اور مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ اس میں حضرت دانیال کی باقیات ہیں۔ اس دریافت نے ایک دم سے ان کی کہانی کو تاریخ کے اوراق سے نکال کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، کہتے ہیں کہ تابوت کے اندر ایک کتاب بھی تھی جس میں مستقبل کے بارے میں کچھ پیشگوئیاں درج تھیں۔ جب یہ خبر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حکم دیا کہ ان باقیات کو پورے اسلامی عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ دفنایا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمان ان کی کتنی قدر کرتے تھے۔ اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے، ایران کے شہر شوش میں واقع حضرت دانیال کا مقبرہ، جسے پوری دنیا میں ان کی آخری آرامگاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام تاریخی عمارت نہیں ہے، یہ ایک جیتی جاگتی زیارت گاہ ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ، خاص کر شیعہ مسلمان، یہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ حضرت دانیال کی میراث صرف کتابوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں، ان کی دعاؤں میں آج بھی زندہ ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت دانیال کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتی ہے، وہ یہ کہ کسی شخصیت کی روحانی اہمیت صرف اس بات پر منحصر نہیں ہوتی کہ اس کا ذکر کسی ایک مقدس کتاب میں ہے یا نہیں۔ ان کا احترام تو روایات، تاریخ اور لوگوں کے زندہ ایمان نے قائم رکھا ہے، جو کتابوں کی حدود سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور کہ جب کوئی مذہبی روایت کسی ایسی شخصیت کو اتنے احترام سے اپناتی ہے جس کا ذکر اس کے اپنے مرکزی متن میں نہیں، تو یہ اس روایت کی وسعت، اس کے کھلے پن اور دوسری روایات کے ساتھ اس کے رشتے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟